بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت رسول اور سائنسی اصول کے ساتھ آپ کا میزبان ثاقب محمد خان حاضر خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جہالت اور گمراہیت کی تاریکیاں ختم ہوئیں۔ اس نور نے صرف سرزمین کو روشن نہیں کیا بلکہ جہالت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو بھی جگمگا دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، آپ کے ہر اشارے پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ پھر زمانے میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آئیں، کچھ تغیرات آئے اور زمانہ تبدیل ہوا۔ سائنس کا علم وجود میں آیا اور پھر اس نے رفتہ رفتہ ترقی اس قدر کی کہ تحقیقات کے دریچے کھل گئے۔ قدرت کی نشانیوں میں پوشیدہ راز دریافت کرنے کا ذوق، شوق اور پھر لگن پیدا ہوئی۔ اس علم کی ترقی کے ساتھ مسلمانوں کی قوم میں یہ فرق آیا کہ مسلمان قوم دو طبقوں میں بٹ گئی۔ ایک طبقے نے سائنس کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ غیر مسلموں کا فن ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا راستہ دوسرا، یہ راستہ کہیں اور جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گروہ مسلمانوں کا یہ ہو گیا کہ جس نے کسی بھی چیز کے اچھے ہونے اور کسی بھی چیز کے برے ہونے کا معیار سائنس کو بنا لیا۔ جو بات سائنس نے سمجھا دی تو سمجھ گئے، اور جس چیز کو سائنس بیان کرنے سے قاصر رہی اس سے انکاری ہو گئے۔ مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بیدار کریں کہ ہمارا مذہب اسلام سائنس کو رد نہیں کرتا بلکہ سائنس کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ سائنس سوائے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہی پیغام، یہی سوچ اور یہی فکر سنت رسول اور سائنسی اصول دیتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے ہے کہ لوگوں میں یہ بات بیدار کریں کہ سائنس کوئی مذہب سے ہٹ کر نہیں بلکہ سائنس بھی میرے نبی کی سنت کی تابعدار ہے۔ سائنس کا علم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آداب میں سے کھانے کی سنتوں کے آداب کے متعلق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمونہ زندگی فرمایا، تو کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم اور آپ کی سنتوں کو آج میڈیکل سائنس اس کی تائید کرتی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین، انتہائی قابل اور جید مفتی، آپ کے جانے پہچانے ہر دل عزیز مولانا مفتی محمد اکمل صاحب، آپ کو اپنے پروگرام خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، انتہائی خوش الحان قاری بھی ہیں۔ اعتراف سے لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی قرت سے دلوں کو منور فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، موضوع پہ آنے سے قبل میں یہ چاہوں گا کہ کچھ سنت کی اہمیت کے بارے میں کوئی ارشاد فرمائیے کہ اسلام میں کیا اہمیت ہے نبی کریم کی سنت کے متعلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو خود قرآن پاک سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بھی اختیار فرمایا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی وحی کے ذریعے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کو محبوب تھا وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو سرکار نے وہ اعمال اختیار فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کی پیروی کا ہم کو حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو وہ عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھا وہ اس نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی عمل کو اپنایا، یقیناً ہمارے لیے اس میں بہت سی حکمتیں، بہت سے فائدے، بہت سی مصلحتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال سے مکمل طور پر ہمیں مستفیض کرنے کے لیے ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما رہا ہے۔
تو اس سے سنت کی اہمیت کا احساس یا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ اختیار کرنے کا حکم دے یقیناً وہ بہت ہی بہترین عمل ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم اچھی چیز کا ہی مشورہ دیتا ہے. تو اس لیے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل بہت اہمیت کا حامل، اور جب ہم اسے اختیار کریں گے تو اللہ کے قرب کا سبب بھی بنے گا. اچھا، اس کے ساتھ اب کچھ موضوع کی طرف میں بلا تمہید آؤں گا کہ کھانا ناظرین اللہ کی بہت پیاری نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار مختلف ذائقے بھی رکھے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم کھانا اس طرح سے کھائیں کہ ہمارا پیٹ بھی بھر جائے، ہماری طلب بھی پوری ہو جائے، اور اللہ عز و جل بھی راضی ہو جائے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں. جب ہم کھانا کھا کے اٹھیں تو ہم صرف ذائقہ حاصل نہ کریں، ڈھیروں نیکیاں بھی کمائیں. تو مفتی صاحب کچھ سنتوں کے متعلق بتائیے، کھانے کے متعلق نبی کریم کے کیا آداب سنتیں بیان ہوئے ہیں؟ جی ہاں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. یہ جیسے بھی آپ نے خود اشارہ فرمایا، حدیث پاک میں بھی ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو اس نیت کے ساتھ کھائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کھانا کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا یہ نیت بھی ملحوظ ہونی چاہیے کہ اس سے جو توانائی حاصل ہوگی ہم اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کریں گے، تو مکمل کھانا کھانا انشاءاللہ ہمارا عبادت میں شمار ہو جائے گا. اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے توریت شریف میں یہ پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ کھانے میں برکت میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. تو یہی بات آ کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ و بعدہ، کہ کھانے کی برکت وضو میں ہے، وہ وضو جو کھانے سے پہلے کیا جائے اور کھانے کے بعد کیا جائے. لہٰذا یہ سنت ہمارے سامنے آئی کہ یہاں وضو سے یہ بھی عرض کر دوں، وضو سے مراد پورا وضو نہیں ہے بلکہ کلی کرنا اور دونوں ہاتھوں کو کم از کم پہنچوں تک دھونا، یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ جیسے ابھی انہوں نے پہلا ذکر کیا کہ ہاتھ دھونا کلی کرنا. اب ہاتھ دھونا کے متعلق تو ایک سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کی جراثیم ہوں گے، یہ کلی کا خاص طور پہ کیا اس کے پیچھے کیا حکمت؟ جب عام طور پر ہمارے کھانے کے 3 فیسز ہوتے ہیں، 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک کو ہم سیفیلک فیس کہتے ہیں، دوسرے کو اورل فیس، اور تیسرے کو گیسٹرک فیس کہتے ہیں. جیسے ہی ہمارا سیفیلک فیس کا تعلق دماغ سے ہے، کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کھانے کی یا پھر اس کی خوشبو محسوس کرتے ہیں تو اس سے آپ عام طور پر دیکھتے ہیں سلائیویشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، منہ میں تھوک یا لعاب آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک فیس ہے. دوسرا، جیسے ہی ہم منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو ہمارا اورل فیس اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو گیسٹرک سیکریشن ہے، معدے کی جو رطوبت ہے، جو میدے کے جوسز ہیں وہ ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں. تو جب ہم کلی کرتے ہیں تو سارے کے سارے فیسز اسٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور معدہ اب غذا کو ہضم کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے. جاری بیکٹیریا کا راستہ روک دیا جاتا ہے، مطلب جی ہاں، روک دیا جاتا ہے. مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص زیادہ کھاتا ہے تو اس کی کوئی وعید بھی آئی ہے یا نبی کریم نے اس کو منع بھی فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان ضرور ملتا ہے کہ جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھائے گا وہ آخرت میں بھوکا رہے گا. تو یہ اسی شخص کے لیے ہے. شارحین یہ فرماتے ہیں کہ جو مطلب سخت محنت نہیں کرتا، اس کو اتنی ضرورت کھانے کی نہیں ہے اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھائے تو اس کے لیے یہ وعید ہے. یعنی بھوک پسندیدہ ہے اور زیادہ کھانا ناپسندیدہ ہے. نبی کریم کی تعلیمات جو ہیں وہ کم کھانے پہ ہے اور زیادہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. ڈاکٹر صاحب بلا ضرورت ڈاکٹر صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف پیش کروں گا کہ میڈیکل سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ بندہ کم کھائے اور اس میں کیا افادیت ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے، ہمارے اسٹومک میں عام طور پر 3 سے 4 گھنٹے تک غذا رہتی ہے. اس کے بعد یہ غذا ہماری اسمال انٹسٹائن میں آتی ہے، وہاں پر بھی اس کا ڈائجیشن پروسیس اس کا ایکٹیویٹ رہتا ہے، اسٹیمولیشن مستقل جاری رہتی ہیں، پیرسٹالٹک موومنٹ ہوتی ہیں، فوڈ کو آگے کی طرف دھکیلتی ہیں، اس کو مکسنگ کرتی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ پہنچتے جب ہماری ریکٹم پہ پہنچتا ہے تو تقریباً آلموسٹ 24 آورس ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ معدے میں 4 سے 6 گھنٹے تک غذا رہتی ہے. اگر اس سے پہلے انسان دوبارہ کھائے گا تو معدے میں آلریڈی جو ہے فوڈ موجود ہے. اب دوبارہ کھائے گا، معدے میں فلنس کا احساس ہوگا، بد ہضمی ہوگی، اریکشن ہوگا، ڈکاریں آئیں گی
اور صحیح طرح سے جو پہلا فوڈ تھا وہ ابھی اسمال انٹسٹائن اور لوور انٹسٹائن میں گیا نہیں، اس سے پہلے ہم جب دوسری غذا کھا لیں گے تو اب ہوگا یہ ہے کہ ہماری گٹ کی موٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، بد ہضمی ہو سکتی ہے، جو ہمارا ایسوفیگس جو ہمارے ایلیمنٹری کینال سے جو بکل اورل کیویٹی ہے، منہ ہے، اس کے بعد ایسوفیگس ہے، وہاں پر ریفلیکس ہوگا، الٹا پریشر پڑے گا، ڈکاریں بھی آئے گی، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈکار کے ساتھ وہ فوڈ بھی ہمارے منہ میں آ جاتا ہے اور اس سے منہ میں بھی اسمیل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بسیار خوری کی عادت پڑ جاتی ہے زائد کھانے کی تو پھر ہمارے جسم میں جو چربی کی تعداد کوانٹٹی ہے جسے ہم فیٹ کہتے ہیں وہ آہستہ 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 وہ فیٹی ایسڈ کی صورت میں کنورٹ ہوتی ہے اور ہمارے ایڈیپوس ٹیشوز میں جو کھال کے نیچے کا جو ٹیشو ہے اس میں جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے، ہمارے فیٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ کولیسٹرول کی صورت میں خون میں جاتی ہے اور ہماری کورونری ویسلز میں جمع ہو جائے تو پھر ہارٹ کی ٹربلز ہو جاتی ہیں۔ یعنی مناسب غذا ہر طرح سے بہتر ہے۔ جی مفتی صاحب، ابھی سنتوں کے متعلق مزید گفتگو کرنے سے پہلے بھوک کا جیسے ابھی سلسلہ گفتگو ہو رہی ہے، میں یہ چاہوں گا کہ روحانی فوائد بھوک کے کچھ ارشاد فرمائیں کہ روحانی طور پر اکابرین نے کچھ نقصانات کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی اولیاء کرام کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو اس کے معدے سے غبار اٹھتا ہے جو اس کے ذہن میں دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کی فہم کی قوت کو متاثر کرتا ہے، یعنی اس میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ کم کھانے والا بہت جلدی بات کو سمجھتا ہے اور زیادہ کھانے والے کا ذہن تھوڑا اس کی تیزی میں کمی آ جاتی ہے تو بات کے سمجھنے میں ذرا دشواری پیش آتی ہے۔ اس کے علاوہ فہم کی تیزی کم کھانے والے کو جب حاصل ہو جاتی ہے تو قوت فیصلہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ کھانے والا درست فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کا ذہن اتنے اچھے انداز سے چل نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی اکابرین نے لکھا ہے کہ زیادہ کھانے والے کا زیادہ کھانے کی وجہ سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے، سستی اور کاہلی اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور یہ سستی اور کاہلی عبادات کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، جس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب کردہ عبادات کو ہی انسان ادا نہیں کر پاتا۔ اضافی عبادات تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ تہجد، چاش اشراق کی سعادت حاصل کرے، فرائض ادا کرنا ہی اس کو بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ دل کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ غبار جب دل میں جاتا ہے تو یعنی دل پر ایک غبار چھا جاتا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے خوف میں بھی کمی آتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف و خشیت ہونا چاہیے اور جو عبادات میں خشوع و خضوع مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو شریعت کو مطلوب ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی مستحب ہے کہ انسان کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کا استعمال کرے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک تو یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے قدم راحت پائیں گے۔ اب بیٹھنے کے دو طریقے منقول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ الٹا پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جایا جائے اور سیدھا گھٹنا کھڑا کر لیں، یہ کھانے کا طریقہ ہے۔ دوسرا احتبا کی ایک صورت ہوتی ہے کہ یعنی سرین پر بیٹھ جائیں، بیک سائڈ پہ اپنے بیٹھیں اور دونوں گھٹنے کھڑے کر لیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو یہ اس طرح بیٹھ کر کھانا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر کرنا، یہ افضل ہے، سنت کریمہ ہے، اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی سنت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر تم شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ اور درمیان میں یاد آ جائے تو یوں کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اس کے شروع اور آخر میں اللہ کا نام، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور بغیر بسم اللہ کے وہ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، تو صحابہ کرام نے اس کا سبب دریافت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص جو تھا بغیر اللہ کا نام ذکر کیے کھانے میں شریک ہوا تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ پھر اس شخص کو بسم اللہ یاد آئی اور اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ کہا تو شیطان اس کھانے کو منہ سے نکالتا ہوا بھاگا، تو اس کی یہ حرکت دیکھ کر، اس کی حالت دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا۔
تو یہ اچھی سنت ہے، یہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا سنت کریمہ ہے، زیادہ زیادہ 4 انگلیاں شامل ہو جائیں۔ 5 انگلیوں کے استعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنواروں کا طریقہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ لقمہ توڑنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے روٹی کا لقمہ توڑا کرتے تھے اور چھوٹے چھوٹے لقمے لیا کرتے تھے، اور یہ بھی سنت کریمہ منقول ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ اچھی طرح چبا کر اندر نہ لے جاتے، دوسرا لقمہ نہیں توڑا کرتے تھے، اچھی طرح اس کو منہ میں چباتے تھے اور پھر لے کے جاتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیمیائے سعادت میں یہ قول لکھا ہے کہ 25 مرتبہ ایک لقمے کو چبایا جائے۔ اب یہ تو ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں گے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا افادیت ہے، کیا فائدہ ہے، تو انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا۔ تو بہرحال اچھی طرح چبا کر لقمہ اتارنا یہ سنت کریمہ ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ چباتے تھے تو منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، جیسے اس طرح کر کے بعض لوگ کھاتے ہیں تو وہ ویسے بھی سامنے والے کو ناگوار گزرتا ہے۔ ہمارے نبی کریم بہت اس میں احتیاط فرماتے تھے اور آہستہ آہستہ آپ تناول فرماتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، لقمے چھوٹے ہوتے تھے، اچھی طرح چبا کر کھاتے تھے اور آہستہ آہستہ کھاتے تھے۔ اور یہ بھی آپ سے منقول ہے کہ کھانے کے دوران آپ اچھی گفتگو کیا کرتے تھے، کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اس کھانے کے وسط میں اترتی ہے، تو تم کھانے کو کناروں سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ۔ تو یہ بھی سنت کریمہ ہے کہ کھانے کو جب ہم کھائیں تو برتن کے کنارے سے لقمے لینا شروع کریں، ایک دم درمیان میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا جیسے بعض اوقات آلو کا سالن ہے یا انڈے وغیرہ ہیں یا بوٹی درمیان میں ہے تو اس کو ہم سرکا کے سائیڈ میں کر لیں۔ اب یہ نہیں کہ اسی ترتیب سے چلتے جائیں اور وہاں تک پہنچے تو پیٹ ہی بھر چکا ہو، تو یہاں پہ اجازت ہے کہ اس کو اپنے سامنے لے آئیں، یعنی درمیان میں براہ راست لقمہ ڈالنا ممنوع ہے، درمیان کی چیز کو اپنے سامنے کر کے کھانا ممنوع نہیں ہے۔ ایک لگا کر کھانا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور آلتی پالتی مار کر کھانا بھی ممنوع ہے۔ ہاں اگر کسی کے جیسے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا وزن اس کا زیادہ ہے اور وہ ایک الٹے پیر پہ اگر بیٹھ کر کھانے کی کوشش کرے گا تو تھوڑی دیر میں پاؤں سون ہو جاتا ہے اور وہ مطلب یہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا، یہ ایک عذر متحقق ہے۔ اگر انسان کو الٹے پاؤں پر بیٹھ کر کھانے میں کوئی عذر نہیں تب تو یہ سنت پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی جیسے تھکن زیادہ ہے یا گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اب اگر وہ آلتی پالتی مار کے کھائے گا تو اس میں پھر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی اچھا ہمیں معلوم ہو بھی گیا اور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی معظم دینی خاص طور پر جیسے عالم دین ہوتے ہیں، کوئی شیوخ وغیرہ ہوتے ہیں، پیر حضرات ہوتے ہیں، یہ اگر آلتی پالتی مار کے کھانا کھا رہے ہوں تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، تو وہ اس وجہ سے اس طرح بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو ان سے حسن ظنی قائم رکھنا واجب ہے۔ اچھا، بڑی مفید گفتگو رہی۔ کچھ سوالات آپ کی طرف میں کرنا چاہوں گا کہ پہلی جو نبی کریم کی سنت ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ انگلیوں سے کھانا، تو کیا فوائد اس میں پوشیدہ ہیں کہ انگلی سے کھانا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو اپنی جسم کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیچر ہے، اس کی فطرت و جبلت ہے کہ وہ اس چیز کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ رغبت سے کھاتا ہے جس میں اس کو ذائقہ محسوس ہو۔ تو آپ جتنی بھی یہ ڈیوائسز ہیں، یہ نت نئی ایجادات ہیں، نت نئی طریقے ہیں کہ جناب چھری سے کھانا ہے، کانٹے سے کھانا ہے، 2 چیزیں استعمال کر کے کھانا ہے، تو اس میں جو کھانے کی لذت و حلاوت ہے، آپ خود اور ہمارے ناظرین بھی یہ بات بخوبی سمجھتے بھی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے کہ جو لذت ہاتھ سے کھانے میں آتی ہے وہ چھری اور کانٹے سے نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے نا، آدمی فلوئنٹلی کھا رہا ہے، اپنے ذوق کی اور اپنی لذت کے ساتھ کھا رہا ہے، تو اس کا تو جو سیٹسفیکشن اس کو ملتی ہے اس کا تو کہیں پر بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ بعض اوقات کھانے میں اور خاص طور پر ہوٹلنگ کا رواج زیادہ ہے، شادی کے کھانے ہیں، مختلف چیزیں گھر میں آپ بناتے ہیں، ہر چیز کو آپ واش کر کے اور ہائیجینیکلی تھرو پراپر وے اس کو پکاتے بھی ہیں اور اس کو بوائل بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو میش بھی کرتے ہیں، لیکن اب آپ کہیں اور کھا رہے ہیں، اب ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے، سنت مبارکہ کا اجر ہے، وہ مفتی صاحب بتا چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ کھانے میں اگر کوئی پتھر ہے کہ وہ پارٹیکلز، وہ ہڈی یا کنکر پتھر ہمارے منہ میں جائے گا، اور جب ہم اس کو چباتے ہیں اور وہ دانتوں کے درمیان کہیں آ جائے، ہمارا جو اورل کیویٹی ہے اس سے کہیں ہٹ ہو جائے، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے ٹیتھ انجری ہو سکتی ہے
اور جو ہمارے دانتوں کی انجری ہوتی ہے عام طور پر فوراً محسوس نہیں ہوتی، ہفتہ 2 ہفتہ ایون یہ کہ 2-3 مہینے کے بعد وہ انجری فیل ہوتی ہے اور اندر ہی اندر وہ زخم بنتا چلا جاتا ہے. لہذا ہماری اورل کیویٹی، ہمارا منہ، اس کو زخم آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہی پارٹیکلز اگر ہم انہیل کرتے ہوئے معدے تک لے جائیں تو اب ظاہر ہے کہ معدہ تو مکسنگ کرتا ہے، گرائنڈنگ نہیں کرتا، لہٰذا ہمارے نظام میں ہاضمہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے. اور ہماری یہ جو انگلیوں کے پور ہیں یہ نسبتاً سینسیٹیو تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے. ہماری جو اورل کیویٹی ہے اس میں میوکس ممبرین ہوتی ہے. اگر آپ جھانک کے منہ میں دیکھیں تو یہاں کی جو کھال ہے بہت زیادہ نرم ہے، وسکس ہے، میوکس ہے. لہذا یہاں پر اگر کوئی گرم چیز جائے گی یا بہت زیادہ ٹھنڈی چیز، سے عام طور پر مفتی صاحب آپ نے بھی مشاہدہ اور تجربے میں آئی ہوگی، ٹھنڈی چیز زیادہ کھا لی تو ایک دم سے پورا حلق ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دماغ تک وہ ٹھنڈ کی لہر جاتی ہے. اسی طرح گرم چیز بعض لوگ کھا لیتے ہیں، چمچی سے کھا رہے اس کو فوراً لقمہ باہر نکالنا پڑتا ہے، زبان جل گئی ہے، چھالے پڑ گئے ہیں. تو یہ ساری کیفیات اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی چمچی سے، کانٹے سے، چھری کو استعمال کر کے کھاتے ہیں. ہاتھ سے اگر کھائیں تو نہ صرف یہ کہ لذت و حلاوت ملتی ہے بلکہ بہت سے مضر اثرات سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اچھا، مزید مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ کھانا چبا کر کھانا نبی کریم کی سنت ہے. جی ہاں. اور یہاں تک کہ 25 بار ایک کال اپنے ذکر فرمایا. تو اس حکمت کیا ہے اس میڈیکل سائنس کے اسپیکٹ سے؟ دیکھیں مفتی صاحب نے 2 باتیں کی. ایک تو یہ کہ ہم جو ہے ڈیورنگ میل ہم باتیں بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس وقت ہم کھانا کھا رہے ہیں اس وقت گفتگو سے پرہیز نہ کریں، یا ایسی گفتگو جس میں بڑے ثقیل الفاظ آ رہے ہیں یا وائلنٹ جس میں اسپیچ ہو رہی ہے، کسی کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس سے اگر ہم پرہیز کرتے ہوئے نارمل گفتگو کرتے ہوئے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ جب ہم سکون ہوگا، پلیجر ہوگی، خوشی ہوگی، اور ایسے عالم میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم ریلیکس ہوتے ہیں. اور ریلیکسیشن کی صورت میں ہمارے پیٹیوٹری گلینڈ سے کچھ اسٹیمولیشن آتی ہے، پیراسمپیتھیٹک اسٹیمولیشن ان کو کہا جاتا ہے. وہ جب اسٹیمولیٹ ہوتی ہیں نہ صرف یہ کہ ہمارے جو معدے کے مسلس ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی موومنٹ ہے جس کو پیرا اسٹالٹک موومنٹ پرٹیکولر میڈیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نسبتاً نہ صرف یہ کہ اس کی مکسنگ اچھی ہو جاتی ہے، اس کے جوسز پراپر ریلیز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو جو پشنگ کرنے کا جو سسٹم ہے، موومنٹ ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے. اب چھوٹے لقمے ہم کھاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ بڑا لقمہ اگر ہم لیں گے تو ظاہر ہے وہ برابر چبایا نہیں جائے گا، اس کی گرائنڈنگ نہیں ہو سکے گی. اور یاد رکھیے کہ ہمارا منہ ہی وہ ایک ایسا سورس ہے کہ جس میں چبانے کی صلاحیت موجود ہے دانت کے ذریعے. میدا چباتا نہیں ہے، میدا صرف مکسنگ کرتا ہے، کرنچنگ کرتا ہے، اس کو بلوتا ہے. میدے کے اندر دانت نہیں ہوتے، دانت ہمارے منہ میں اللہ نے عطا فرمائے ہیں. لہذا جب ہم چھوٹا لقمہ لیں گے تو وہ منہ میں موو اچھی طریقے سے ہوتا ہے، اس کی گرائنڈنگ اچھی طریقے سے ہوگی. مفتی صاحب نے ایک قول نقل کیا امام غزالی کا، بڑے جید عالم دین، بڑے فقیہ، تو یقیناً اس میں حکمت ہے. جتنی دیر تک ہم چبائیں گے گرائنڈنگ اچھی ہوگی، چھوٹے چھوٹے پیسز میں جائے گا. اب وہ کام جو کہ میدا بعد میں وائلنٹلی کرے گا ہمارے منہ میں پہلے ہی انجام آ چکا ہے. چھوٹے پارٹیکل میدے میں جائیں گے، ہاضمے میں اچھا ہوگا. اور پھر جب منہ میں چھوٹا لقمہ ہم رکھتے ہیں، جیسے ہی منہ میں لقمہ جاتا ہے ہمارا اورل فیس اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، ہمارے منہ میں جو سلائیوا، تھوک یا لعاب جسے کہتے ہیں وہ زیادہ بنتا ہے. اور یہاں پر ایک انزائم ہوتا ہے سلائیوری امائلیز، وہ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ جو ہماری غذا میں ہوتا ہے اس کو وہ ڈائجسٹ کرتا ہے. اب یہاں ہی اسی مقام پر کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے، معدے کے اندر یہ امائلیز نہیں ہوتا، یہ انزائم نہیں ہوتا. اب یہ امائلیز جا کر ملے گا لوور انٹسٹائن میں یا اسمال انٹسٹائن میں، وہاں پر پینکریاز کے ذریعے جب پینکریاز اپنے جوس سیکریٹ کر کے ہمارے نظام ہاضمہ میں ڈالے گا تو وہاں پر یہ سلائیوری امائلیز وہاں پر موجود ہوتا ہے. لہٰذا معدے کے اندر کاربوہائیڈریٹ کا انزائم نہیں ہوگا. اس صورت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جب منہ میں رکھیں گے سلائیوا ہوگا، اس کی رطوبت اور اس کی سیکریشن جب آئے گی کاربوہائیڈریٹ ڈائجسٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ لقمے چھوٹے ہو جائیں گے اور ہمارا جو گیسٹرک فیس ہے اسٹیمولیشن کا یا ڈائجیشن کا، نظام ہاضمہ کا، وہ بڑا متحرک اور فعال ہو جاتا ہے اور نسبتاً غذا جلدی ہضم ہوگی.
یقیناً ہماری انٹسٹائن میں جلدی جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ جو غذا کے اجزاء ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، پروٹینز ہیں اور شوگرز ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ خون میں جلدی ایبزارب ہوں گی، جزو خون بن جائیں گی، اور خون ہی وہ سورس ہے جو ہمارے پورے آرگنز کو، وسراس کو، وائٹل آرگنز کو متحرک رکھتا ہے، انہیں فعال بناتا ہے، لہذا اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ آواز نکال کر کھانا یہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ نیچرلی ان کے منہ سے آواز نکلتی ہے، تو یہ بات ریزن کیا ہے اس کے پیچھے، یہ آواز نہیں نکلتی کیوں ہے منہ سے؟ کوئی شخص روکنا چاہے اس کو کھانے کے؟ میڈیکل آسپیکٹ یہ ہے کہ جب انسان منہ کھول کر کھائے گا تو یقینی طور پر جو ہوا ہے وہ اس کے معدے میں داخل ہو جائے گی، اور جب ہوا معدے میں داخل ہوگی تو معدے کو ایک فلنس ہو جائے گا، معدہ بھر جائے گا، اور جب ہوا سے زیادہ بھر جائے، پھول جائے، تو ایک تو غذا وہ پوری پراپرلی نہیں لے سکے گا، دوسرا پھر یہ کہ وہ گیس، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ زیادہ بسیار خوری کے، زیادہ کھانے کی وجہ سے دماغ میں وہ گیس چلی جاتی ہے، تو یقینی طور پر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہمارے برین میں پہنچتی ہے، وہاں پر ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم ڈیزیز کو اپنیا کہتے ہیں، جب کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو انسان عام طور پر فٹیگ ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اثرات اس وقت ہیں کہ جب ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں گے کہ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اس طریقے سے کھائیں جو سرکار کی سنت ہے، تو میڈیکل سائنس 1400 سال بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ قرآن اور احادیث میں جو تعلیمات ہیں، میڈیکل سائنس نے یقیناً ڈسکوریز کی ہیں، میں نہیں کہتا کہ ایجاد کی ہے، ان کو دریافت کیا ہے، اور اس کے بعد آج اس نتیجے پر عقلی طور پر، علمی طور پر پہنچ رہی ہے ان حقائق کی طرف جو حقائق قرآن و احادیث میں 1450 سال پہلے من نوعاً بیان کر دیے گئے تھے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال لے کے پھر مفتی صاحب کی طرف کچھ مزید سنت ہم پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ برکت وسط میں بیچ میں اترتی ہے، تو بیچ میں سے کھانا نہ کھاؤ، اپنے کنارے سے کھاؤ، تو کنارے سے کھانے میں بھی کوئی ایسی افادیت یا کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی جب کوئی احکامات دیتا ہے تو اس کے روحانی، ایمانی اور اخلاقی فوائد بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی برکات ہوتی ہے، یقیناً بہت سی ایسی برکات ہے جو اللہ اور اس کے حبیب کے علم میں ہے، سائنس آج تک ان تک نہیں پہنچ سکی، اور اسلام کوئی سائنسی حقائق بتانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو انسان کو مکمل طور پر اللہ کے احکامات کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا ایک بات تو یہ سوچی کہ قرآن جو ہے سائنسی کتاب نہیں، احادیث سائنسی کتاب نہیں، یہ ضرور بات ہے کہ سائنس کے علوم اور احادیث کے علوم مطابقت رکھتے ہیں، اور سائنس آج ان کی تطبیق کر رہا ہے، ٹھیک۔ اب آپ نے کہا کہ بیچ سے نہ کھائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جب ہم آگے سے، بیچ میں سے یا دوسرے کے سامنے سے کھائیں گے، اب شرٹ ہوتی ہے، بعض جو ہے وہ ہاف سلیوز ہوتی ہیں، بعض فل سلیوز ہوتی ہیں، لوگ اس کو کھلا بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو جب وہ کھانے میں جائے گی تو یقینی طور پر کھانا کنٹامینیٹڈ ہوگا، اور آپ جانتے ہیں آج کل گنج پن کا بہت زیادہ دورہ ہے، تو جب یوں جھک کر کھائے گا تو بال بھی اس کے گر سکتے ہیں، اس کے سانس کے ذریعے اس کے جسم میں خدا نہ خاصہ کوئی کرونک ڈیزیز ہے وہ بھی کھانے میں شامل ہو سکتی ہے، اگر اس کے بعض اوقات کھانا کھاتے ہیں چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے اور ناک سے بھی پانی بہتا ہے تو وہ کھانے میں لگے گا، بڑی کراہیت اور جراثیم سارے شامل ہو جائیں گے، ایک نفاست ختم ہو جائے گی، نفاست ختم ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ کھانا کنٹامینیٹڈ ہو جائے گا، اور یقیناً اس میں جراثیم شامل ہو جائیں گے جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم کچھ مزید سنتیں آگے مختصر پوچھ لیتے ہیں۔ پانی پینا کھانے کے ساتھ ایک کنیکٹڈ چیز ہے، تو اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، کس وقت پانی پینا چاہیے؟ مطلب سنت کریمہ یہی ہے کہ یا تو کھانے سے پہلے پانی پیا جائے یا کھانے کے درمیان میں پیا جائے، آخر میں پانی پینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیماری قرار دیا گیا، اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اگر پانی پئیں تو یہ دوا ہے، درمیان میں پئیں تو شفا ہے، اور آخر میں پئیں تو یہ بیماری ہے۔ اسی طرح پانی کے ساتھ ساتھ سویٹ ڈش بھی کھانے کے ساتھ ایک کنیکٹڈ چیز ہے، تو اس کی میٹھا کھانا کہتے ہیں سنت ہے میٹھا کھاؤ، تو یہ کھانے کے بعد ہی میٹھا کھانا سنت ہے یا اصل چیز؟ ویسے درمیان میں کھانا یہ مستحب لکھا ہے کہ اول آخر نمکین شے ہونی چاہیے، مرچوں والی ہونی چاہیے، اور درمیان میں میٹھا ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ درمیان میں میٹھا کھانا سنت ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میٹھا موجود ہو تو اس کو درمیان میں کھائیں،
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مطلب یہ نہیں کہ آپ ضرور میٹھا کھائیں درمیان میں تاکہ سنت پوری ہو جائے, ایسا نہیں ہے کہ سرکار ضرور میٹھا کھاتے تھے درمیان میں, بلکہ یہ کہ جب میٹھا ہوتا تھا تو اس کو پھر درمیان میں آپ تناول فرمائیں. گرم کھانا یہ بے برکت ہوتا ہے, تو کیا اس متعلق کوئی حدیث میں جی ہاں, یہ ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, ان کے پاس ایک دفعہ سرید لایا گیا, یہ گوشت میں روٹی شوربے میں توڑ کر اس کو نرم کر لیا جائے, اس کو سرید کہتے ہیں عربی میں. تو اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رکھ دو تاکہ اس کی بھاپ ختم ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب گرم کھانا ہو تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر کے کھانا, لیکن بالکل ٹھنڈا کھانا کہ اس میں چکنائی جم چکی ہو تو لازم سی بات ہے عقل ہی اس کو ناپسند کرتی ہے, فطرت ناپسند کرتی ہے اور عقل تسلیم کرتی ہے کہ نقصان کا باعث ہوگا. یعنی جو بہت شدت ہے گرمی کی اس کو تھوڑا سا کم کر کے کھانا ہی سنت کریمہ ہے. اچھا, ابھی ایک گفتگو کے دوران ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جیسے کھانے کھانے کے بعد جو چیز بچ گیا ہو تو اس کو بھی صاف کر لینا جو ہے یہ سنت مبارک ہے, اس کا حکم ہے. جی جی. تو بعض مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھانا نکال لیتے ہیں. اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اگر میں زیادہ کھاؤں گا تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا, اور اگر میں کھانا چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اسراف ہوگا. تو اس متعلق حکم کیا ہے کہ اگر کہ ایسی صورتحال ہو تو وہاں پہ بھی صاف کرنا, انگلیاں چاٹنا, یہ پلیٹ صاف کرنا, یہ ضروری ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب انسان کھانا لے رہا ہو تو دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں, ایک پیٹ بھرنا اور دوسرا لالچ, ہرس. تو پیٹ بھرنے کو مقدم رکھیں, ہرس کو نہیں. لالچ تو یہ کہتی ہے کہ اتنا بھر لیں کہ دوسرے کے بعد پہنچے ہی نہیں, اور پیٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں آدھی پلیٹ کی حاجت ہے, پوری پلیٹ نہیں بھرنی چاہیے. تو تھوڑا لے لیں اور اس کے بعد کھائیں. اگر بالفرض زیادہ لے بھی لیا اور پلیٹ میں بچ گیا اور پیٹ بھر چکا ہے تو اب یہ خلاف سنت ہوگا کہ ہم زبردستی اس کو پیٹ میں اتاریں. اب اس کو چھوڑ دیا جائے, اور بہت بہتر ہے کہ مطلب ہمارے ہاں تو اب رواج یہی ہے کہ اگر پلیٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے. لیکن ویورز سے میری گزارش یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا کھانا جو بچ جاتا ہے مہمانوں کے سامنے سے, اسے ایک جگہ جمع کر لیا جائے. اور بہت سے ایسے غربا ہوتے ہیں کہ جو مطلب ہر قسم کا کھانا کھا لیتے ہیں, انہیں بتایا نہ جائے کہ بچا ہوا ہے, ان کو دے دیا جائے تاکہ کھانا ضائع بھی نہ ہو. لیکن بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ضرورت سے زیادہ اتار لیا ہے تو اب زبردستی کرنا ہی جائز نہیں ہوتا. پانی پینے کے متعلق جو ہمیں پتہ چلا کہ شروع اور درمیان کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے اسلام میں, اور آخر میں پینے کو منع کیا گیا ہے. تو میڈیکل سائنس یقینی سے بات اس کی تائید کرتی ہوگی, لیکن وہ کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, ذرا وہ بیان کیے کہ فوائد اس میں کیا. لیکن جب ہم کوئی مکسچر بناتے ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے پانی, پھر اس کے اندر سفوف ڈال دیا, اس کو گرائنڈ کیا, اس کو بلویا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید سفوف ڈالنا ہے, پھر ڈال دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں تھوڑا پانی ڈال دیا, پھر ڈال دیتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم پہلے پانی پئیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اب جو لیکوڈ فلوئڈ ہے وہ ہمارے معدے میں چلا گیا ہے. جیسے ہی معدے کے اندر کوئی بھی فوڈ جاتا ہے, چاہے وہ واٹر ہو چاہے وہ ہارڈ پارٹیکلس ہوں, تو معدہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے, اس کے جو ایسڈس اس کے جو جوسز ہوتے ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب اس میں پہلے پانی پینے کی حکمت یہ ہے کہ پہلے پانی پی لیں, ہماری اورل کیویٹی جو کہ خشک ہوتی ہے وہ ویٹ ہو جاتی ہے, تر ہو جاتی ہے, لقمہ آسانی سے نگلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پیلٹ ہے, اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے جو نالی جا رہی ہے وہ ایک ہے, آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. ایک نالی ہمارے لنگس کو چلی گئی ہے, دوسری نالی ہمارے معدے میں چلی جاتی ہے ایسوفیگس کے ذریعے. جو ہماری ٹریکیا ہے, جب ہم یہ سانس لیتے ہیں, آپ دیکھیے کوئی چیز نگلیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی چیز جو ہے وہ بند ہو رہی ہے, کوئی کھل رہی ہے. تو اب جیسے ہی ہم فوڈ لیتے ہیں, جو سانس کی نالی وہ ٹھک کر کے بند ہو جاتی ہے, اور غذا کی نالی کھلی رہتی ہے, وہ فوڈ اس میں چلا جاتا ہے. اب ہم جب پانی پیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنے اس اسٹیمولیٹنگ سسٹم کو دوبارہ سے فعال بناتے ہیں, لیکوڈ جاتا ہے, معدہ پوری طریقے سے ان ورک ہو جاتا ہے. اس کے بعد اب جو ٹھوس کھانا ہم کھائیں گے تو ہمارا پیلٹ جو ہے وہ سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ہمارا معدہ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے. اب پانی پیا, پھر کھانا کھایا, اب وہ لیکوڈ بن گیا, پھر دوبارہ سے اس میں ہم نے ٹھوس ڈالا, پھر پانی پیا, مزید لیکوڈ بن گیا. اب جب آدمی سیر ہو کر کھانا کھا لیتا ہے تو اب مزید اس کے معدے میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر پانی ڈالیں گے تو یہ اسی طرح ہے کہ جب ہم کوئی گارا بنا لیں, اس کے اندر بہت زیادہ پانی ڈال دیں تو اب وہ کیچڑ کہلائے گا, گارا نہیں کہلاتا, وہ لیکوڈ نہیں کہلاتا. اب وہ جسم میں جا کر پہلے ہی آلریڈی ہمارا جو ہے معدہ فل ہو چکا ہے. اب مزید پانی ڈالیں گے, ایک تو یہ کہ معدہ تیزی کے ساتھ پھیلے گا, وہ مختلف وسراس سے بھی ٹکرایا کرتا ہے, ہائپوکونڈریم میں چلا جاتا ہے,
انسان کو پھر مختلف ڈکاریں آیا کرتی ہیں، ریگرجیٹیشن ہے، کھانا منہ میں آ رہا ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ فوڈ کے ساتھ ساتھ پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہے اور پراپر گرائنڈ نہیں ہو پا رہا، جتنی لکوڈ چاہیے تھا اس سے زیادہ لکوڈ چلا گیا ہے، لہذا اس لیے یہی حکمت ہمیں نظر آتی ہے. بے شک ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ تیز گرم کھانے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، تو میڈیکل حوالے سے صحت کے حوالے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بالکل دیکھیں، کھانا یا تو جس طرح مفتی صاحب نے بات کی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو وہ طبیعت گوارا نہیں کرے گی، بہت زیادہ گرم ہے تو وہ آپ کھا ہی نہیں سکتے، بھاپ اٹھ رہی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بھوک فیل کرتے ہیں تو عام طور پر اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ توان کرہن اس کو حلق سے نیچے تو انڈیل لیتے ہیں، لیکن اب میدے میں جائے گا تو میدے کی جو اسکن ہے، جو کھال ہے، وہ بڑی حساس ہوتی ہے، نتیجتاً اس کی کھال پر جب وہ جا کے ٹچ کرے گا اس کو رپچر کر دے گا. جس طرح ہم کہیں گر جاتے ہیں، ہماری کھال رپچر ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ اگر یہ عادت بنا لیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ السر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ السر جو ہے وہ چاہے گیسٹرک السر ہو، پیپٹک السر ہو، وہ بڑی تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں. لہٰذا یہ بیماریاں کوز ہوتی ہیں، بد ہضمی ہو رہی ہے، انسان کو کانسٹیپیشن، قبض ہو رہی ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے، موٹیلٹی، گٹ موٹیلٹی بڑھ گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ایسا کھانا کھائیں جو انسان کے نارمل جو اس کا فوڈ ہے اس سے ہٹ کر ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت بڑی پیاری ہے، وہ انسان کے جو سسٹم ہے، اس کا جو اناٹمیکل اسٹرکچر ہے، جو اس کا فزیکل سسٹم ہے، سنت مبارکہ کو جب ہم انالائز کرتے ہیں اور انسانی باڈی پر جب اس کو تطبیق کرتے ہیں تو یقین جانی کہ بے اختیار دل یہ چاہتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، حضور ہی سچے نبی ہے، اللہ ہی واحد ذات ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا. پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک سوال اور میں چاہوں گا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آج کل ہر جگہ فاسٹ فوڈ کا بہت دورہ ہے. اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں کینٹین ہمہ وقت جو ہیں وہ بھرے رہتے ہیں. یعنی طلبہ کلاس، یونیورسٹی میں بعض صورتحال یہ ہوتی ہے کلاسز ویران ہوتی ہیں اور کینٹین آباد ہوتے ہیں. وہاں ہی دیکھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا ایک رواج ہوتا ہے کہ برگر لیا، کولڈ ڈرنک لی یا مطلب کچھ سموسے لے لیے. تو کیا کھڑے ہو کے کھانا گناہ ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں ہیں کہ ہمارے عرف میں ایک تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں، اور ایک کھانے کے باوجود اس کو کھانا کھانا نہیں کہتے. جیسے مثال کے طور پہ شادی بیاہ ہے تو اس میں اگر کھڑے ہو کر کھائیں گے تو ہم کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں. لیکن یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ جو ہیں یا برگر وغیرہ کوئی بھی کھا رہا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ کھانا کھا رہا ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی یہ ثابت ہے کہ چھوٹی ایسی چیزیں جو جس کو عرف میں کھانا نہیں کہا جاتا تھا ان سے کھڑے ہو کر کھانا ثابت ہے. خود یہ جملہ موجود ہے کہ نحن ناکل و نمشی، کہ ہم کھاتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے. تو چلتے چلتے بھی صحابہ کرام سے کھانا منقول ہے، لیکن وہ وہی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی تھی جیسے کھجور ہے یا اور کوئی پھل فروٹ وغیرہ ہے. اس قسم کی چھوٹی چیزیں اگر کھڑے ہو کر کھائی جائیں جس کو عرف میں کھانا نہیں کہتے تو اس کو خلاف سنت قرار نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت ہمارے معدے کو خون کی سب سے زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ چلتے ہوئے کھائیں گے، اب خون جو ہے آپ کے لوور لمبس میں بھی، آپ کے پیروں میں بھی سرکولیٹ کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھ کو بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کھا رہے ہیں، آپ کے معدے کو بھی ضرورت ہے. اور جس وقت آپ ایسی کنڈیشن میں کھائیں گے خون ہر طرف ڈیوائیڈ ہوگا، پراپر اسٹامک کو خون نہیں، بلڈ نہیں ملے گا. لیکن جب ہم بیٹھ کر کھاتے ہیں اور سکون کے ساتھ، اسی طرح اگر فکر سے کھائیں گے دماغ کو بھی ضرورت ہے، لیکن سکون کے ساتھ بالکل خوشگوار ماحول میں آپ کھانا کھاتے ہیں تو اب جو بلڈ کی رچ کوانٹٹی ہوتی ہے وہ ہمارے معدے میں جاتی ہے. اور جس جگہ جس وقت خون کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہو اسی آرگن کو خون ملے تو جو فنکشن ہوتا ہے وہ پراپر ہوتا ہے. لہٰذا بیٹھ کر سکون سے کھانا کھائیں تو میڈیکل سائنس کے نزدیک یہ ہے کہ ہمارا معدے کا جو پروسیس آف ڈائجیشن ہے وہ بہت فعال اور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پراپر اس کو بلڈ پہنچتا ہے. تو بلڈ ہی وہ سورس ہے جس کے ذریعے ہر چیز فعال رہتی ہے تو ہمارے نظام میں ہاضمہ بہترین ہو سکتا ہے. ناظرین، سنت رسول اور سائنسی اصول کا سلسلہ جاری ہے. بات صرف نیت کی ہے. پروگرام کے آغاز میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص اس نیت سے کھانا کھائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو نہ صرف اس کا پیٹ بھرے گا بلکہ نیکیوں سے اس کے اعمال نامہ بھی بھر جائے گا. تو جو سنتیں آج کی گفتگو سے پتہ چلا کہ ہاتھ دھونا سبھی تقریباً دھوتے ہیں، صرف نیت یہ بنا لی جائے کہ یہ ہاتھ دھونا نبی کریم کی سنت ہے. کھانا بیٹھ کر کھانا سب کھاتے ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس طریقے سے بیٹھ جائیں جسے ہمیں سنت کے مطابق پتہ چلا.
آج کی گفتگو سے بے شمار میڈیکلی حوالے سے پتہ چلا کہ جو کرنے اور جو روشنی نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی تھی آج کفار اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن اختتام سے قبل ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی سنت اپنائے اس کو سائنسی فائدے کے لیے نہ اپنائے, صرف اور صرف سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اپنائے. ایک حدیث پیش کر کے پروگرام کو اختتام کروں گا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. بہت بڑی بات ہے ناظرین, اس سنت سے محبت پیدا کیجئے, اس سنت کی طرف رغبت پیدا کیجئے, یہ ذوق اور یہ شوق اور یہ لگن پیدا کیجئے. اسی پیغام کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم کے سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور کھانا سنت کے مطابق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی محمد اکمل صاحب کا, بے حد مفید گفتگو آپ نے فرمائی. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کا بے شمار پوشیدہ حکمت ہے, آپ نے بڑی اچھے عمدہ طریقے سے بیان کی. ناظرین اگلے پروگرام میں ایک نئی سنت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان ثاقب محمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ 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 جمیل ویحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ 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 اللہ